میری ایک دوست کی والدہ فوت ہوئی ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو صبر نہیں آ رہا تھا، تو اس بندے نے ایک خواب گھڑا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور بشارت ملی ہے کہ تیری والدہ یعنی جنت میں ہے. تو اس کے بعد اس کو سکون ہو گیا. تو تیرا سکون تو برباد صحیح ہوا ہے نا میرے بھائی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو ایسا خواب بیان کر دے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھا. یہ عام خواب کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام والی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ذہن میں رکھیں، عام خواب بھی جھوٹا بیان کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دے. تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف اس نے پورا خواب منسوب کر دیا کہ جی وہ والدہ والا میری وہاں پہ پہنچ چکی ہیں جنت میں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر اس وقت کرتے وقت سوچنا، یہ بڑی جرت ہے آپ کی. اور اللہ کا خوف کریں، فوراً سے پہلے توبہ کریں. اب اعلانیہ توبہ کریں گے تو آپ پہ 295C لگ جائے گی. ظاہر ہے جب یہ بتا دیں گے تو لوگ تو اس کی چمڑی اتار دیں گے. تو آپ اکیلے میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور معافی صحیح والی مانگیں، اور آئندہ سے اس گناہ کے حوالے سے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو زکوٰۃ والے چیپٹر میں ملے گی. اور اس میں خوارج کے ساتھ قتال والا جو باب ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام جنگ نہروان کے لیے جب جا رہے تھے نا، تو ظاہر ہے آپ نے اپنی فوج کا مورائل بلند کرنا تھا. جنگ نہروان میں حضرت علی کے ہی فوجی ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے جن سے انہوں نے قتال کرنا تھا. تو ظاہر ہے وہ ایک فوج کے لیے بڑا مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے خلاف ہی. تو سیدنا علی نے اپنی قوم، اپنی یعنی فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے ان کو ایک حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مخلوق کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. یعنی جو تم جس کام پہ روانہ ہو رہے ہو، تمہیں سب سے بہترین اس وقت امت کے لوگ نبی علیہ السلام نے قرار دیا ہے. اور میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. مسلم میں جو الفاظ ہیں نا، اس میں شروع میں تمہیدن الفاظ ہیں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آسمان سے زمین پہ گرا دے، ہائے 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 ہائے، تو یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دوں تمہیں جو میں نے خود آپ سے نہ سنی ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھے. تو دوزخ میں جانے کے عذاب سے بچنے کے لیے میں یہ تو گوارا کر لوں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ پٹک دیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام پہ جھوٹی بات نہ کروں. اور مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے ہے، یہی والی کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. اہل تشیع تو ایگری نہیں کرتے، لیکن اہل سنت اس کے اوپر متفق ہے کہ جہاں تک روایت حدیث کا معاملہ ہے تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں. یہ جو دیوبندیوں نے وہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ تمام مسلم کے الفاظ کلو اصحاب ہیں، میں ذرا وہی والا اصحاب کلن، ہاں اصحابۃ کلہم عدول. تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب معصوم ہو گئے، ان سے غلطی بھی کوئی نہیں ہوگی. دوسری طرف قرآن میں حضرت آدم کی غلطی بیان کر رہے ہوتے ہیں علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بندہ مر جانے کی غلطی بیان کر رہے ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے لیے بدعا کر دینے کی غلطی بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ اس کانٹیکس میں تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان روایت حدیث میں عدول ہے. اگر کسی صحابی کا نام آ گیا تو یہ تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ اس حوالے سے کہ بھئی وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ صحیح شمار ہوگا. اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی علیہ السلام نے کوٹ کوٹ کے ایک بات سمجھائی تھی، اور وہ یہی تھی جس نے میری طرف کو بات منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور یہ حدیث متواتر ہے. سب سے زیادہ اگر ترک کسی حدیث کے ہیں نا، اور تواتر سے سب سے زیادہ اصحاب سے جو حدیث روایت ہوئی ہے وہ یہی والی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی ہونا مقام دوزخ میں دیکھے. اس لیے صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہو گئے، یعنی نفس سے مغلوب ہو گئے، لیکن یہ جرم کسی نے نہیں کیا. میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں. آپ گنہگار سے گنہگار مسلمان کے ٹیبل پہ 1 کروڑ روپیہ جا کے رکھیں اور اسے کہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، نہیں دے گا، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار یہ آخری سہارا ہے بخشش کا، یہ تو میرے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے.
اسی لیول کی چیز صحابہ کو یہ پتا تھی کہ ہماری چمڑی اتر جانی ہے اگر ہم نے حضور پہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کی. اسی وجہ سے ان سے بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کی جب باری آتی تھی نا, جھوٹ والا معاملہ وہ نہیں کرتے تھے, ڈرتے تھے اللہ سے. ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت علی سے اختلاف تھا, حتیٰ کہ سب و شتم والا معاملہ بھی ممبروں پہ ہوا, اس سے بڑی چیز تھی کہ حضرت معاویہ کو حدیث گھاڑ کے حضرت علی کے خلاف پبلک میں عام کر دیتے. یہ میں اہل تشیع کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ بتائیں کہ حضرت معاویہ نے کبھی کوئی حدیث حضرت علی کے خلاف گھاڑ کے بیان کی ہے اپنے ممبر سے؟ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جرم میں نے نہیں کرا. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور حکومت میں جو غیر اسلامی افعال بخاری مسلم میں ہیں, جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی جمع کیے ہیں, ان کی بنیاد پہ کسی محدث کا یہ موقف نہیں ہے. یعنی جھوٹ والا معاملہ بھی ہوا ہے, دھوکہ دہی والا معاملہ بھی ہوا ہے, غلط تعویلات والا معاملہ بھی ہوا ہے, لیکن کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ ان کی حدیث نہیں لینی کہ چونکہ انہوں نے غلط تعویلات کی ہیں. یعنی قتل عمار کی انہوں نے غلط تعویل کر لی کہ ہم نے کیوں قتل کرنا تھا, حضرت علی نہ عمار کو لے کے آتے نہ قتل ہوتا, تو باقی جماعت سے مراد حضرت علی کی جماعت ہے. تو پھر حضرت علی نے بھی پھکی دی, انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کا قاتل نبی علیہ السلام تھے, نہ حضرت حمزہ کو لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا. ایک ایڈی بڑی کہانی ہے. اسی لیے محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے اپنی غلطی کی یعنی باطل تعویل کی ہے نا, وہ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کبھی کوئی حدیث جھوٹی بیان کی ہو. حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 14291430, ٹھیک ہے, نہیں 41 کے ساتھ 4130 اور 4129, 4129 4130 اور 4131 تو وہ ہے نا مقدام بن مادی کرب والی جو حضرت حسن کی وفات کی خبر آئی تھی. اس سے ایک دو حدیثیں آپ پیچھے چلے جائیں سنن ابی داؤد میں 4130 4129 سنن ابی داؤد میں, تو اس میں ملے گا کہ ابن سیرین تابعی جب حدیث بیان کرتے ہیں, اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں اور حدیث میں وہ متہم نہیں تھے. ایڈی مشکل, یعنی انہوں نے تو عربی آسانی بولی ہے, اردو ترجمہ کرنے والے جس طرح حمار کا ترجمہ حمار ہی کر دیتے ہیں, تو وہ حدیث میں کہتے ہیں کہ حدیث میں وہ متہم نہیں تھے. اب یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹے نہیں تھے, ان پہ جھوٹ بولنے کا الزام حدیث کے معاملے میں نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسری جگہ پہ ہے لیکن حدیث کے معاملے میں نہیں ہے. یہ بات وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کے بارے میں تو وہ نہیں کوئی تعبیر کرتا کہ ابو بکر سے بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں کہ جی ابو بکر نے نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیں بتایا اور وہ اس حوالے سے متہم نہیں تھے. حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بیان کیا کہ اس کے باوجود روایت حدیث میں ان کو مانا گیا. تو روایت حدیث میں صحابہ کرام کی روایتیں لی گئی ہیں, ایون بسر کی لی گئی ہیں. بسر بن ابی ارطا جس کے بارے میں یعنی محدثین اتنے سخت کمنٹس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی رتی بھی نیکی کی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ حضور کو دیکھا تھا. اس کے کردار میں رتی بھی نیکی کی نہیں تھی. جو کچھ اس نے قتل عام کیا, حتیٰ کہ علی نام کے جو بچے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. تو وہ یعنی بڑے بڑے آل امیہ کا دفاع کرنے والے لوگ بھی بسر کے بارے میں کہتے ہیں یار اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. ابن حجر اسقلانی خود تقریب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ یہ بندہ وہی ہے جس نے مسند احمد کی حدیث روایت کی ہے, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. اس حدیث کے راوی بسر بن ابی ارطا ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں لیکن حدیث روایت لی ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود کسی نے حدیث نہیں بیان کی, کسی نے حدیث نہیں گھڑی ہے کہ جی حضرت علی باغی تھے اور ان کے مخالفین جو ہے حق پہ تھے. یہ سب کو پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے. صحیح بخاری 2812, ٹھیک ہے. کتنے کتنے مدنی پھول